حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ اگر ان کو شمار کیا جائے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ شمار نہیں ہو سکتے، یہ گنے نہیں جا سکتے۔ انہی میں سے ایک فضیلت ہم بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر مبارک پر، مزار مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے یہ طاقت دی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی میرا امتی میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی میرا امتی میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس امتی کے درود پاک پڑھنے کو سن لیتا ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا حضور، آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے، تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ یہاں ایک نقطہ نظر جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فرشتہ کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر۔ اس کا کام کیا ہے کہ جو امتی جہاں کہیں بھی ہو درود پڑھے میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پر، اور وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی دھن دولت آتی ہے، مال و زر آتا ہے، تو وہ اپنے خادم میں رکھ لیتا ہے، نوکر رکھ لیتا ہے، وہ اپنا گارڈ بٹھا دیتا ہے تاکہ ہر آنے جانے والے کی خبر مجھے دی جا سکے۔ میں خود باہر جا کے پتہ نہ کروں کہ میرے دروازے پہ کون آیا ہے، بلکہ ایک خادم ہونا چاہیے جو مجھے بتائے کہ میرے دروازے پہ کون آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ فرشتے کو بطور خادم گارڈ بٹھا دیا کہ جو بھی آپ کا امتی آپ پر درود پاک پڑھے تو وہ گارڈ سنے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرے، آپ خود نہ سنیں، کیونکہ جو بھی بڑا بندہ ہوتا ہے وہ خود نہیں سنتا، اپنے نیچے کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک دوسری بات جو محبت والی عرض کرنا چاہوں گا، محبت والی بات یہ ہے کہ اب عوام جو ہے یہ ہر کسی سے ملتی ہے، اور جو ایک سٹیٹس کا بندہ ہوتا ہے، معیار کا بندہ ہوتا ہے، اسے یہ پسند نہیں ہوتا کہ ہر آیا گیا مجھ سے بات کرے، ہر عام آدمی مجھ سے بات کرے، اور عوام کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب جو ایک سٹیٹس کا معیار کا بندہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے جو بات کرے وہ میرے ادب کے مطابق کرے، میرے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرے، تو اس لیے بھی وہ گارڈ رکھ لیتا ہے کہ یار میرے موبائل پہ جو بھی کال ہے تو نے سننی ہے، سن کے پھر مجھے بتانی ہے، ادب والے طریقے سے بتانی ہے، تاکہ ہر کال کرنے والا مجھ سے ہو سکتا ہے بے ادبی کر لے، میری گستاخی کر لے، توہین کر لے۔ تو محبت والا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نگہبان بٹھا دیا، چوکیدار بٹھا دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی امتی انجانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ پیش کر دے جو نہ کرنے ہوں، تو وہ پہلے فرشتہ سنے، اس کے بعد ادب والے طریقے سے پیش کرے۔ تو فرمایا کہ میری قبر انور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو میرے تمام امتیوں کے درود سنتا ہے اور مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں صرف ہم ہی ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں، مطلب چند لوگ؟ نہیں، دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں اس وقت جو ایک دم میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، ایک دم میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔